کچھ لوگوں کا نا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف برائی کے علاوہ اچھائی کا نام ہی نہیں ہوتا۔ مثلا کبھی دوستوں کی برائی میں لگے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی برائی میں لگے ہیں، کبھی دیندار لوگ جو کامیاب شخص ہیں ان کی برائی کر رہے ہیں، کبھی دنیا میں جس کو ہم کامیاب کہتے ہیں چار پیسے والا اس کی برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ان کا کام ہی صرف ایک ہے کہ یار دنیا میں سب برے ہیں اور اکیلا تنہا یہی صاحب جی اچھے ہیں۔ تو یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ آپ کبھی تو ایسا وقت آپ کے اندر آئے کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی محفل میں بیٹھیں، کبھی کسی دوست کا ذکر ہو اور اس کی برائی بیان نہ ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ مطلب ہوتے بھی عجیب ہیں۔ جب دوست وہ پاس ہو تو وہ رشتہ دار جب پاس ہو تو اس کی برائی نہیں کریں گے، لیکن وہی عزیز، وہی دوست، وہی رشتہ دار، وہی کامیاب شخص جب ان سے تھوڑا دور چلا جائے، ان کو پتہ ہے کہ اب وہ یہاں ہماری بیٹھک میں بیٹھا نہیں ہوا، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کی صرف برائی بیان کریں گے، پھر اچھائیاں بھول جائیں گے، اور جب وہ پاس ہوتا ہے تب اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ عجیب ان لوگوں نے نا کیٹیگری نکالی ہوئی ہے۔ پہلے کچھ لوگ ہوتے تھے جو صرف اگر برائی کرتے کسی کی تو وہ برائی پر ہی اڑے ہوتے تھے، اچھائی کرتے تو اچھائی پر ہی اڑے ہوتے تھے، لیکن یہ عجیب قوم آ چکی ہے جو کبھی اچھائی کرتی ہے کبھی برائی کرتی ہے۔ یعنی اگر ان کے پاس چلے جائیں تو یہ آپ کو اللہ کا ولی بنا دیں گے، اتنی آپ کی تعریفیں کریں گے، اور اگر ان سے تھوڑا دور چلے جائیں تو جو شرابی، بنگی، چرسی ہوتا ہے اس سے بھی بدتر تمہیں درجہ دے دیں گے۔ یہ عجیب کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر ان کو سر پہ سوار کریں گے تو نیچے دب جائیں گے، اور اگر ان باتوں کو پاؤں کے نیچے رونک دیں گے، پاؤں کے نیچے لے آئیں گے تو آپ بلند ہو جائیں گے، قد آپ کا بلند ہو جائے گا۔ تو یہ چیز دل دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرنے والے ہیں نا، انہوں نے ہٹنا نہیں ہے، انہوں نے باتیں کرنی ہیں۔ بس آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ آپ جس راستے پر ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اگر ہے تو آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں، بس اب دوسری بات نہیں ہے۔ اس دور میں اگر یوں کہہ لوں کہ اگر آپ دعوت اسلامی سے یا مسلک اہل سنت سے وابستہ ہیں اور صحیح سنی عقیدہ عالم دین کو سنتے ہیں تو بس آنکھیں بند کر لیں، ان کے پیچھے چلتے جائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہی عالم دین جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی آپ باتیں سنتے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کل بروز قیامت جنت میں آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ اور اگر ان لوگوں کی پرواہ کرتے رہیں گے تو یہ لوگ کبھی کسی کو کامیاب دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ لوگ عجیب کیٹیگری کے لوگ ہیں، مجھ سے بیان نہیں ہو رہا کہ میں کس طرح ان کے بارے میں بولوں کہ یار کبھی ایسا ہو کہ بندہ جب بیٹھے، کبھی ایسا ہو چار دوستوں میں بیٹھے تو کسی کی برائی نہ کرے۔ غیبت کے متعلق ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اتنا بیان کیا، پوری کتاب لکھ دی ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اور ان لوگوں کو یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، جرت کے ساتھ غیبت کر رہے ہیں، اور یہ صرف معذرت کے ساتھ ہے، یہ صرف دنیا دار نہیں ہے، جو دین کے ساتھ وابستہ ہے وہ بھی اس گناہ سے بچے نہیں ہوئے، وہ بھی اتنے معزز اور اتنے اچھے انداز سے غیبت کا اور تہمت کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور اوپر سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے جیسے دنیا دار کہتا ہے وہ جی میں غیبت نہیں کر رہا، میں تو سچی گل کر رہا، جو سچ ہے میں تو وہ دس رہا۔ او بھائی سچ ہے تو غیبت ہے، اگر جو تم برائی بیان کر رہے ہو یہ برائی اس کے اندر نہ ہوتی تو یہ غیبت نہ ہوتی، بلکہ یہ تہمت ہوتی، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو باتیں سنانے والے، یہ کبھی کسی کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہے شخص،
جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ دوسروں کی طرف نہ ڈھونڈیں کہ کون کون ہے، بلکہ اپنی طرف ڈھونڈیں کہ کیا میں تو نہیں ہوں ایسا، کیا میرا تو یہ انداز نہیں ہے کہ صرف غیبتیں کرنا، صرف تہمتیں لگانا، صرف کہہ لے کہ برائیاں ہی بیان کرنا. وہ کبھی تو کسی کے اندر اچھائی ڈھونڈ لو، کبھی تو کسی اچھے بندے کی اچھائی بیان کر دو.